عورت کو نشانہ بنانا ہمارا محبوب مشغلہ بنتا جا رہا ہے۔ سیاست سے لے کر صحافت تک اس کو آسان ہدف بنا لیا گیا ہے۔ جیم سے لے کر جسم تک وہ کبھی غیرت کے نام پر مار دی جاتی ہے تو کبھی سیاست میں مقبولیت حاصل کرے تو قبول نہیں کی جاتی، اور اگر اس سب کا وہ بہادری سے مقابلہ کر لے تو کبھی شہید کر دی جاتی ہے تو کبھی نوجوانی میں ہی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتی ہے۔ ان ناانصافیوں کے خلاف اگر وہ کسی جدوجہد کا آغاز کرتی ہے تو اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو شاید دور آمریت میں بھی نہ ہوا ہو۔ مگر اس سب کے باوجود کہیں نہ کہیں بیداری کی ایک لہر ضرور نظر آ رہی ہے، جس کی قیادت نوجوان لڑکیاں کر رہی ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو یا کیپی۔ البتہ آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں نہ اسے ووٹ ڈالنے کا حق ہے، نہ ہی الیکشن لڑنے کا۔ کوئی بھی الیکشن کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے جس میں ملک کی نصف سے زیادہ آبادی کو یہ آزادانہ حق حاصل ہی نہ ہو؟ گزشتہ ہفتہ جو کچھ کراچی پریس کلب کے باہر ہوا، اور یقین جانے اب تو یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے کہ وہ کلب جو کبھی معاشرے کے محروم طبقات کی نمایاں آواز ہوتا تھا، وہ اس وقت بدترین دباؤ کا شکار نظر آتا ہے۔ اگر خواتین کی کوئی تنظیم پریس کانفرنس کرنا چاہتی ہو تو اگر کلب اجازت دیتا ہے تو گیٹ کے باہر ہی انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ چند دن پہلے 75 سالہ شیما کرمانی اور عورت مارچ کی کچھ دیگر خواتین کے ساتھ ہوا۔ ایسے منظر اب عام ہوتے جا رہے ہیں۔ بلوچ خواتین اس کا خاص نشانہ نظر آتی ہیں، حالانکہ بلوچ سماج میں یہ بیداری کی خاص لہر لے کر آئی جس سے وہاں کے سردار بھی پریشان ہیں۔ ایسی ہی لہر سندھ کے دیہی علاقوں میں نئی نسل میں نظر آ رہی ہے۔ اب اس کو کاروکاری کے نام پر مار دیا جائے یا غیرت کے نام پر بے غیرتی سے نشانہ بنایا جائے، وہ آواز تو بلند کر رہی ہے۔ حیرت ہوتی ہے تو اس سیاسی سوچ پر جو ہوس زر میں یہ تک بھول گئی کہ کل جب وہ اپوزیشن میں تھی تو خواتین کے حقوق کی بات کرتی تھی، عورت مارچ، مین ایکشن فورم جیسی تنظیموں کے مظاہروں میں شریک ہوتی تھی، اور آج انہی کی نہ صرف شہری آزادیاں ختم کی جا رہی ہیں، آزادی صحافت محدود کی جا رہی ہے، بلکہ کراچی پریس کلب کی گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی اشارے ہمیں دیگر بڑے پریس کلبوں سے بھی مل رہی ہیں، مگر کراچی پریس کلب جہاں کبھی پریس کانفرنس کیا ان لوگوں کو تاحیات ممبرشپ دی جاتی تھی جن پر ریاست پابندی لگاتی تھی، جیسا کہ جوش، فیض اور جالب، وہاں اب گرفتاری کلب کی گیٹ کے باہر ہی ہو جاتی ہے۔ پی کے چیئرمین بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کو صرف یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ان کی قائد محترم بے نظیر بھٹو شہید مارشل لاء کے جبر کے زمانے میں یہیں آتی، کبھی عدالتوں میں حاضری کے بعد تو کبھی آنسو گیس کھانے کے بعد۔ کچھ تو خیال کریں حضور، کل پھر آپ اپوزیشن میں ہوں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ آخر عورت ہی نشانہ کیوں بنتی ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح ہو یا بے نظیر بھٹو، دونوں نے ہی وقت کی آمریت کو دلیری سے چیلنج کیا، تو بعض درباری علماء کرام نے اپنے تئیں فتویٰ جاری کیا کہ کسی اسلامی ملک میں عورت حکمران نہیں ہو سکتی۔ تاہم بہت سے علماء اور مذہبی سیاسی رہنماؤں نے اس کو مسترد کر دیا۔ فاطمہ جناح کو الیکشن ہروا دیا گیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر سیاست ہی چھوڑ گئیں۔ ایسی ہی مہم کا سامنا محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی کرنا پڑا، مگر وہ دلیری سے کھڑی رہیں اور الیکشن جیت کر دکھایا۔ پھر اقتدار کی منتقلی میں رکاوٹ ڈالی گئی، اقتدار چلنے نہ دیا گیا، مگر وہ 17 نشستوں کے ساتھ بھی 2/3 اکثریت پر بھاری تھیں، اور جب 2007 میں وہ جیتنے کے قریب تھیں تو شہید کر دی گئیں۔ آسمہ جہانگیر اس معاشرے کے ہر محروم طبقے کی آواز تھی، اور ہر حکمران طبقے کو یہ جرت کے ساتھ باور کراتی کہ تم غلطی پر ہو، سیاست سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ جن لوگوں نے کبھی اسے مارنے کی تو کبھی ڈرانے کی کوشش کی، وہ ان کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کرتی۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ مشہور زمانہ 12 مئی 2007 سے ایک دن پہلے انہوں نے متحدہ کے بانی الطاف حسین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کو جو کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے وہ ایک سازش ہے اور وہ اس کا حصہ نہ بنے، مگر وہ اور ان کے کچھ ساتھی سمجھے کہ وہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی حمایت کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہیں، جبکہ آسمہ نے اپنے کام اور کردار سے ثابت کیا کہ وہ ان کو یعنی MQM کو تصادم سے بچانا چاہ رہی تھیں۔ خواتین صحافیوں کی جدوجہد کی بھی عجب کہانی ہے۔ ایک وقت تھا جب خواتین صحافیوں کو میگزین یا ڈیسک پر نوکری دی جاتی تھی، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دی نیوز اخبار کے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کی مدیر خواتین ہوں۔
وہ رپورٹنگ میں آئیں اور کراچی سے خیبر تک وہ خطرناک ترین علاقوں سے بھی خبریں دیتی رہیں۔ صحافیوں کی جدوجہد میں بھی ان کا کردار مثالی ہے۔ شاید آج بھی محترمہ فریدہ حفیظ کے جسم میں گولی موجود ہے۔ فوزیہ شاید PFUJ کی پہلی خاتون سیکرٹری جنرل بنی، مگر مختلف عہدوں پر رہنے کے بعد۔ مردوں کی طرح خواتین صحافیوں کے لیے بھی اچھی ٹریڈ یونینسٹ ہونے کے لیے اچھا صحافی ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں خواتین صحافیوں کا اسلام آباد میں ہونے والا کنونشن اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے کنونشن ملک کے دیگر شہروں میں بھی ضروری ہیں۔ خواتین صحافیوں میں سے بعض کی صحافت پر تنقید ہو سکتی ہے، لباس یا کردار پر نہیں، مگر یہاں بھی نشانہ اس کے جسم اور لباس کو بنایا جاتا ہے۔ غرضیے کہ کل بھی عورت خاص نشانہ تھی اور آج بھی ہے۔ کل آسماں جہانگیر تو آج ایمان مزاری، یا وہ جو اپنے باپ، بھائی یا شوہر کے گمشدہ یا لاپتہ ہونے پر احتجاج کرتی ہیں۔ کبھی 80 کی دہائی میں نواب پور کے علاقے میں 7 معصوم خواتین کو وقت کے وڈیروں نے بے لباس کر کے مارچ کروایا تھا سرے بازار۔ آج بھی ایسے واقعات مختلف انداز میں ہوتے ہیں، مگر آج جب عورتیں ان وڈیروں اور سرداروں کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں تو جیل میں نظر بند کر دی جاتی ہیں۔ کل آمریت میں ویمن ایکشن فورم پر لاٹھی چارج ہوتا تھا، آج عورت مارچ کی بات کرنے پر شیما کرمانی کو پولیس وین میں ڈال دیا جاتا ہے۔